ایک بہن کہتی ہے کہ مجھے مارکیٹ جانا تھا، بہترین سا گفٹ خریدنا تھا، گاڑی نکال ہی رہی تھی کہ ایک عورت قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ بی بی جی بہت غریب ہوں، کچھ مدد کر دیں۔ مجھے غصہ آ گیا، کہنے لگی کہ بس تم لوگ جہاں گاڑی دیکھتے ہو فوراً پہنچ جاتے ہو، اپنی ضرورتیں بتانے لگ جاتے ہو۔ وہ بولی، نہیں بی بی جی، جھوٹ نہیں کہہ رہی ہوں، میں واقعی ضرورت مند ہوں، سردی بہت ہے اور میرے پاس کوئی گرم کپڑا نہیں ہے، مجھے کوئی گرم کپڑا دے دیں، آپ کا بھلا ہوگا۔ میں کہنے لگی، ہو گئی تمہاری فرمائشیں شروع، اگلی بات بھی ساتھ ہی بتا دو۔ میں نے طنز کیا۔ وہ گاڑی کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ نہیں بی بی جی، اور کچھ نہیں مانگتی، بس گرم کپڑے دے دو، اپنی کوئی اترن دے دو، میرا وقت گزر جائے گا، اپنی اترن دے دو بی بی جی۔ میرا غصہ اور بڑھ گیا۔ ہٹو راستے سے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ سہم کر پیچھے ہٹ گئی اور میں نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ مارکیٹ ابھی دور تھا کہ گاڑی ٹریفک جیم پر پھنس گئی۔ پتہ چلا کہ سڑک پر مرمت کا کام ہو رہا ہے، اس لیے نکلنے میں ٹائم لگے گا۔ سخت کوفت ہوئی، مگر مجبوری تھی، رکنا پڑ گیا۔ وقت گزارنے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ قریب ہی فٹ پاتھ پر ایک بھکارن پاؤں پھیلائے بیٹھی ہوئی تھی۔ میری نظر اس پر ٹک گئی۔ اس کے بائیں ہاتھ میں 2 روٹیاں تھیں، ان پر سالن نام کی کوئی چیز رکھی تھی۔ پھیلی ہوئی گود میں بھی روٹی کے کچھ ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی روٹی کا نوالا توڑا، اسے سالن میں ڈبویا اور اپنے منہ میں ڈال لیا۔ پھر گود میں پڑے ہوئے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا اٹھایا اور خود سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھے ہوئے کتے کے آگے رکھ دیا۔ وہ بھی شاید بھوکا تھا، فوراً کھانے لگ گیا۔ میں توجہ سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ بار بار ایسا ہی کرتی، ایک نوالا اپنے منہ میں ڈالتی اور ایک ٹکڑا کتے کے آگے رکھ دیتی۔ پھر یہ ہوا کہ گود میں رکھے ہوئے ٹکڑے ختم ہو گئے۔ اس نے اپنے لیے نوالا بنایا، منہ میں رکھنے لگی تو اس کی نظر کتے پر پڑی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیا سوچ کر اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بقیہ روٹی اس کے آگے رکھ دی۔ لے تو کھا لے۔ میں اس کی آواز بخوبی سن سکتی تھی۔ وہ بولی، میرا کیا ہے، اتنی گاڑیاں کھڑی ہیں، ابھی اٹھ کے مانگ لوں گی، کوئی ڈانٹے گا، کوئی دھتکارے گا اور کوئی مدد بھی کر دے گا، میرا پیٹ بھر جائے گا، مگر تو بے زبان ہے، کیسے اٹھے گا تو، تیرا تو پاؤں بھی زخمی ہے۔ یہ کہہ کر وہ بے نیازی سے اٹھی اور گاڑیوں کی لمبی قطار میں گم ہو گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے میں آسمان سے زمین پر آ گری ہوں۔ مجھ سے تو اس نے صرف اترن مانگی تھی، منہ کا نوالا نہیں مانگا تھا۔ دوستو، ہم آپ کو پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ ایسے نادار لوگوں کی مدد ضرور کیا کریں، اور سردیوں کا موسم ہے تو سردیوں کے موسم میں اگر آپ کے پاس گرم کپڑے جو آپ نہیں پہننا چاہتے وہ کسی غریب کے حوالے کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔